عزاداران مظلوم کربلا، اے خاندان عصمت کے ماتمداروں، اور اے شمع ولایت علی ابن ابی طالب کے گرد گھومنے والے پروانوں، خدا آپ کی عبادتوں کو عبادت خاص میں شمار کرے۔ آپ کے والدین ہوں، آپ کی اولاد ہو، یوں کہوں تو آسان ہے کہ خدا اس ذکر کے صدقے میں آپ کی اصل اور نسل کو برقرار رکھے۔ دیکھیں سرکار، بات یہ ہے کہ میں ادنا سا طالب علم ہوں، ذکر آل محمد کے سمندر میں ڈوبنا چاہتا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب تک ڈوبو نہیں، دنیا میں ایک سمندر ہے، اس میں سفینہ جاتا ہے، کشتی جاتی ہے، بوٹ جاتا ہے، اسٹیمر جاتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں غرق ہو گیا۔ آل محمد کا سمندر وہ ہے جس میں جب تک ڈوبو ہی نہیں بیڑا پاری نہیں ہوتا۔ میں آپ کے شہر پہلی مرتبہ آیا، جرمنی پہلی مرتبہ آیا، لیکن میں پہلی مرتبہ آیا نہیں۔ جہاں دنیائے کائنات میں عزادار ہوتے ہیں وہاں روح عزادار پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ایک چھوٹا سا پیغام شروع میں دے دوں، پھر انشاءاللہ ولایت اور فلسفہ عزاداری سید الشہداء اس پر تھوڑی سی بحث کریں گے، کیونکہ ایک مجلس میں مشکل ہوتا ہے مجھ جیسے طالب علم کے لیے موضوع کو سمیٹنا اور سمجھانا اور بتانا، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں پنجاب وغیرہ میں جہلم شہر تقریباً جہلم، بھاولپور، لاہور، ملتان، کبیروالا، خانیوال پڑھتا رہا۔ مجھے عادت ہے 2-2 ڈھائی گھنٹے مجلس پڑھنے کی۔ یہاں چونکہ یہاں کے اور بھی ماحول میں مجبوری ہے وہ گھنٹے سوا گھنٹے کی، تو اس میں مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ پڑھنا کیا ہے، کیونکہ میرا ٹوٹا ہوا ذہن ہے اور چھوٹا سا مضمون ہے، میں اسے جوڑتا رہتا ہوں کہ اس کو کہاں جوڑوں تو کیا چیز پیش کروں۔ لیکن ایک پیغام دے دوں کہ دیکھیے، یہ جو ہمارے درمیان اختلافات، فاصلے، دوریاں، یہ اگر علمی بنیاد پر ہوں تو بہت اچھا، کیونکہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اختلاف برائے اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف برائے تعمیر ہوتا ہے۔ مولا امیر نے نہج البلاغہ میں کہا تمہاری خلقت کا 2 ہی مقصد ہے، یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ۔ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے، وہ یہ جتنی شاعری اور اتنے منظم منظوم پروگرام ہوئے تو میرے اندر کا بھی ایک شاعر جاگنے لگا، میں پریشان ہو گیا کہ سب اختلاف چھوڑو پیغمبر کا واسطہ، سب اختلاف، اور لفظ سب بہت وسیع ہے، سب اختلاف چھوڑو پیغمبر کا واسطہ، ہو جاؤ ایک تم کو 72 کا واسطہ۔ یہ وہ سب ہے جس کے اندر میں نہیں ہے۔ میں ایک آغاز میں ایک جملہ کہہ دوں، آپ موضوع تک پہنچ جائیں گے۔ سرکار امام زین العابدین کی مجلس ہے، مولا امام زین العابدین سے جابر بن عبداللہ انصاری کی جب ملاقات ہوئی تو جابر سے مولا نے پوچھا، جابر تم ہمارے جد رسول خدا کے ساتھ رہے، ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہے، ہمارے چچا امام حسن کے ساتھ رہے، ہمارے بابا امام حسین کے ساتھ رہے، اور اب میرے پاس ہو، تو اے جابر اتنے معصومین کے درمیان زندگی گزاری ہے، تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ جابر نے کہا مولا میرا کیا ایمان ہے، بس میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں۔ کہا جابر کیا؟ کہا میں دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے بوڑھا رکھ، مجھے فقیر رکھ، اور مجھے بیمار رکھ۔ کہا جابر ایسا کیوں کرتے ہو؟
کہ مولا پیسہ نہیں ہوگا تو گناہ سے دور رہوں گا، ریاکاری نہیں آئے گی، بیمار رہوں گا تو خوف مرض رابطہ پروردگار ٹوٹنے نہیں دے گا، اور بوڑھا رہوں گا تو طاقت گناہی نہیں ہوگی۔ اچھا یہ کہہ کے اگر جابر بات ختم کر دیتے موضوع بند ہو جاتا۔ جابر نے ایک عجیب سوال کر لیا کہ مولا ہم نے تو اتنی زندگی آپ معصومین کے ساتھ گزاری ہے، تو پھر کیا یہ تو بتائیے کہ ہمارا تو ایمان اب یہ ہے، آپ لوگوں کا ایمان۔ مولا نے کہا جابر ہم سے تمہارے ایمان کا کیا مقابلہ، ہم کل ایمان ہیں۔ لیکن اب پوچھ ہی لیا ہے تو سن لو جابر، تمہارا ایمان اتنے معصومین میں رہنے کے باوجود بھی نقص والا رہا۔ کہ مولا کیا مطلب؟ کہ جابر ایمان میں بھی میں ہے، کیا کہنے میں چاہتا ہوں کہ بیمار رہے۔ بھئی یہ کیوں نہیں کہا مالک تو جیسا چاہتا ہے اس پہ راضی کر دے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو منزل عزائے حسین کا سفر ہے نا، جو ہم سبھی مسافر ہیں، ہمیں اپنے درمیان ایک نظریہ رکھنا چاہیے، اور میں وہ نظریہ آپ کی ترجمانی میں پیش کر دیتا ہوں کہ بقول شاعر کے انا کے بت کو جو ڈھا دو تو میرے ساتھ چلو، انا کے بت کو جو ڈھا دو تو میرے ساتھ چلو، خود اپنا آپ مٹا دو تو میرے ساتھ چلو، سروں کی فصل پہ جب بھی بہار آنے لگے تم اپنے سر کو کٹا دو کہ میرے ساتھ چلو، اور ہوا بڑھے جو کبھی جانب چراغ اگر، ہوا بڑھے جو کبھی جانب چراغ اگر، ہوا کو آگ لگا دو۔ کیونکہ میں آغاز میں ایک بات کہہ دوں، میرا موضوع ذرا مختلف ہے، مجھے آپ کو فلسفہ کربلا کے عنوان سے بھی دو چار باتیں کرنی ہے، کیونکہ مولا سجاد علیہ السلام کی مجلس ہے، اور جس نے اس امام کے توسط اور تصدق سے کربلا نہیں سمجھی اس نے کچھ نہیں سمجھا، کیونکہ روئے کائنات میں اس سے بڑا امام حسین کا عزادار کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ میں اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور تھوڑی سی نوجوانوں کے لیے، خصوصاً نوجوان کیا میرا اپنا ذاتی پسندیدہ ٹاپک بھی ولایت علی ہے، اس عنوان سے بھی دو باتیں ضرور کروں گا، لیکن ایک آخری پیغام اور آیت شروع کر رہا ہوں جو میں نے تلاوت کی کہ سرکار میری اپنے دوستوں سے، اپنی ماں بہنوں سے، آپ تمام کمیونٹی سے ایک ہی گزارش ہے۔ میں 10 12 15 سال ہو گئے خواتین کو کراچی میں درس ذاکری دے رہا ہوں، یہ جو مجالس پڑھتی ہیں خواتین میں انہیں پڑھاتا ہوں۔ میں ہر لڑکی سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تم گلشن سیدہ کی کلی ہو، تم شہزادی بطول کے گلستان کا پھول ہو۔ جب میرا بیچ 2 سال کے بعد ختم ہوتا ہے نا، اور مجھے لڑکیاں لا کے وہ آٹوگراف بک دیتی ہیں کہ سر پلیز مولانا پلیز، تو میں ہر لڑکی کو ایک ہی آٹوگراف دیتا ہوں، پچھلے 12 سال سے ایک ہی آٹوگراف دے رہا ہوں، صرف ایک نظریے کے تحت، اور وہ بھی کیا دیتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں اللہ اکبر، اپنے کردار کو موسم سے بچائے رکھنا، اپنے کردار کو موسم سے بچائے رکھنا، پھول میں لوٹ کے واپس نہیں آتی خوشبو۔ تم شہزادی کونین کے گلستان کا پھول ہو، تمہیں اپنا کردار بچانا ہے، تمہیں اپنی فکر سے معاشرے کو پروان چڑھانا ہے، تمہارا نظریہ، تمہاری فکر، تمہاری سوچ، تمہارا عمل بچوں میں ناد علی کا وظیفہ بن کر انڈلتا ہے، اس سوچ کو رکھو۔ اور نوجوانوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ دیکھو اپنے کردار کو اتنا مستحکم کرو کہ دیکھنے والا یہ کہے یہ حسینی ہے۔ میں نے ابھی ہمبر میں بھی کہا کہ دیکھو یہ یورو اور مارک اور کراؤنا اور ڈالر اور ین، یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تم جس کے ماننے والے ہو اس سے اگر کسی نے کہا یا علی، چھٹے امام سے کسی نے کہا یا علی مولا میری مدد کر دیجئے میں بڑا غریب ہوں، آپ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو،
کہ مولا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں غریب ہوں۔ آپ نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہ مولا میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے دل میں ہمارے جد علی کی ولایت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا ایسا کرو 1,00,000 درہم لے لو، وہ واپس کرو۔ کہا نہیں مولا اس سے بڑی دولت تجھے اور کیا ملے گی؟ علی کا ماننے والا غربت کا شکوہ کرے اسے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اب یورپ میں رہ کر اگر یورپ والے ماحول میں چلے گئے تو پھر علی والے تو نہیں ہے نا یہاں۔ آپ تو یورپ والوں کو علی والے ماحول میں لے آئے ہیں۔ دنیا کو بتائے تو حسینی اور ولایت علی کا مرکز و محور ہے کیا؟ اس لیے کہتا ہوں، اور اس راستے میں اگر موت آ جائے، آل محمد حدیث ہے میرے پاس، مولا فرماتے ہیں جو ہمارے اس راستے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے اور اس راستے میں مر جائے، ہم آل محمد اس کی شفاعت کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ایک پیغام دیتا جا رہا ہوں کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ اس چیز سے مت پریشان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ دیکھو اللہ کا مزاج دیکھو، بے معنوں سے بات نہیں کر رہا ہے، ایمان لانے والو۔ لیکن بڑا عجیب مخمسہ ہو گیا میرے اندر، ایک اردو میں تھوڑی مشکل ہے، میں آسان کر دوں گا انشاءاللہ۔ سرکار تھوڑا سا میں پریشان ہو گیا، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی نہیں کہا یا ایھا الناس لوگوں، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ مالک یہ کیا بات ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے مومن پھر کہہ رہا ہے ڈرو۔ بھئی تو مومن کی سند دے دی ہے، اب یہ کیا کہہ رہا ہے تقوی؟ ہم تو سمجھ رہے تھے مومن ہوگا کافی ہے۔ ماشاءاللہ مولا نے کہنا ہے ایسا نہیں ہے، قرآن کی اور آیت بھی ہے اس کے مقابلے پر۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو مان لو۔ ہاں ماشاءاللہ مالک ایک طرح مومن کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے ایمان لو۔ ایک طرح مومن کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو۔ پر پروردگار بھی تو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خالی نعرہ اور خالی اعلان جو ہے نا، ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ ولایت چاردہ معصومین نعروں سے نہیں ظاہر ہوتی، عمل سے ظاہر ہوتی۔ جب تک کسی نظریے کو، تھیوری کو پریکٹیکل میں نہ لایا جائے، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ اتقوا اللہ کا جو جملہ ہے، یہ بڑا وسیع میدان ہے، میں اس پر پوری بحث نہیں کروں گا، لیکن 2 جملے کہہ کے گزر جاؤں گا آگے کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خوف پیدا کرو۔ بھائی کیوں ڈریں، کوئی اللہ ڈرانے والی شے ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پیار کرو، بھائی صاحب آپ آگے کہہ رہے ہیں کراچی سے ڈرو۔ اللہ کو ڈرانے والی شے ہے نہیں۔ اور نفسیات انسانی اور فطرت انسانی جو یہاں پر اگر آپ کبھی محسوس کریں تو بڑا عجیب مقام ہے۔ انسان فطرتاً جس چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، آپ اندھیرے میں نہیں جاتے۔ مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، میں پانی سے دور رہتا ہوں۔ آپ نے کہا مولوی صاحب چلیں یہاں بڑا خوبصورت دریا، میں نہیں بھیا پانی سے مجھے ڈر لگتا، اس سے دور ہی رہے۔ انسانی نفسیات ہے، فطرت ہے، جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور رہے۔ تو مالک تو یہ کیا کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یہی تو مفہوم سمجھانا ہے۔ دنیا میں ڈرتے ہو تو بھاگتے ہو، یہاں لفظ خوف سے مراد یہ ہے کہ ہمارے قریب آ جاؤ۔ اگر ہمارے قریب آ گئے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ مالک یہ خوف کیسے پیدا ہوگا، قربت کیسے ملے گی؟ اچھا ہمارے کراچی میں بڑا عجیب ماحول ہے، مجھے یہاں کا نہیں پتا۔ جو صاحب مہینے میں 1 مرتبہ نہاتے ہیں نا، پانی میں روٹی بھگو کے کھاتے ہیں، کپڑے بڑی مشکل سے بدلتے ہیں، اپنے حجرے سے نکلتے نہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، بس بسم اللہ بسم اللہ، بات بھی کرتے ہیں تو ایسے کہ جیسے 4 اسپیکر لگانے پڑے ہیں، جسم میں راشا ہوتا ہے، بڑی ہلکی ہلکی بات۔ مہینے 2 مہینے کے بعد گھر سے باہر کہیں گیٹ پہ نکلے دھوپ سیکنے کے لیے، کسی نے دیکھے سرکار کیا ہے سے اس نے کہا بڑے متقی شخص ہے، کسی کی نہ میں ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ انہیں تقویٰ ہے۔ میں نے کہا سرکار یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ لقوہ ہے۔ اسے نہیں تقویٰ کہتے، اس کا نام نہیں ہے تقویٰ۔ ولایت علی سے پوچھو تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ دیکھو وہ مثال میں دے کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ آمادہ ہو گئے، لیکن اگر احتیاطاً ایک جملہ کہہ دوں، مینٹلٹی ہو
پر یقین ہے علی کو. علی ممبر سنونی کا وہ خطیب ہے کہ جو مجمع کے مزاج کو جانتا ہے. سوال کرنے والا اگر عرب کا بدو ہو، ان پڑھ ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، اور وہ کہہ دے مولا تقویٰ کسے کہتے ہیں، کیا اس کو اس کی زبان میں سمجھائے. کیا فصاحت و بلاغت میں آیات قرآنی نہیں پڑھ سکتے تھے؟ رسول اسلام کی حدیثوں کا سہارا نہیں لے سکتے تھے؟ اصول زندگی کے اصول نہیں بتا سکتے؟ نہیں. آج پوچھنے والے کا کیلیبر کیا ہے علی اس کو جانتا. علی نے کہا ایک قیمتی لباس پہن کے، شال پہن کے ایسی جگہ سے گزرے ہو جہاں کانٹے دار جھاڑیاں. ہاں مولا. کیا کرتے ہو اگر ہوا چل رہی ہے؟ مولا آہستہ آہستہ بڑھتا ہوں. کیوں؟ وہ کانٹے چپ جائیں گے، پھر میرا لباس پھٹ جائے گا. کہا یہ تقویٰ ہے. یہی تقویٰ ہے بس. اور مختصر کر دیا. تو جو لباس پہنا ہے یہ ایمان کا لباس ہے. یہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں نا، یہود و حبس اور گناہ کے نفسانی خواہشات کے کانٹے ہیں. اگر تو ان کانٹوں سے بچنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنے سفر کو جاری رکھ. اور اگر کوئی کانٹا چپ جائے تو اس کو ایسے نکال دے کہ جس طرح تیرا لباس خراب نہ ہو. ہمارے معاشرے میں ایک بڑا المیہ ہے. میں یہاں روک کر ایک پیغام دے رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک بڑا المیہ ہے. سرکار میں یہ نہیں کہتا انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے خطا ہوتی ہے، ہونی چاہیے. خطا نہ ہو تو معصوم اور غیر معصوم کا فرق کیسے ثابت ہو؟ لیکن خطا کا ہونا بڑا عنوان نہیں ہے، خطا پر نادم نہ ہونا بڑا گناہ ہے. تو آج کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. قدم قدم پہ گناہ ہیں، قدم قدم پہ خطا ہیں، قدم قدم پہ امتحانات ہیں، قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں. اگر ولایت چاردہ معصومین سینے میں ابل رہی ہے تو ایسے گزرنا ہے کہ تمہارا تقویٰ خراب نہ ہو، تمہارے ایمان میں خلل نہ آئے. مالک وہ کیسے اختیار کروں؟ اچھا تو مجھے متقی بنانا کیوں چاہتا ہے؟ کہ کیوں علی کی ولایت کو نہیں چاہتے؟ کہ چاہتا ہوں. کہ پھر یاد رکھو علی خالی مومنوں کا امیر نہیں، متقیوں کا امام بھی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے امامت پر بھی فائز ہو، تمہاری امیر بھی بن جائے، تو اپنے اندر صفت مومن اور متقی پیدا کرو. آ گئی مجھ میں صفت، آ گئی آپ میں صفت. اب کیا کریں؟ اب ایک دوسرے کو اکڑ کے دیکھیں میری نماز دیکھو کتنی بہترین ہے. جو ایسی قرآت میری ہے شاہ صاحب آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ایسے. اب یہ میں آ رہی ہے اندر. مولا نے دیکھا اب اس کو تقویٰ مل گیا ہے تو اب یہ بہکنا شروع ہو گیا. فوراً کا کونو مع الصادقین. اگر تمہیں یہ باغ مینٹین کرنا ہے نا تو اب تم ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں مجاہد شاہ صاحب کی اس بات کو تھوڑا سا واضح کر دوں. لفظ سچا اردو کا جملہ ہے. ترجمہ یہی کیا گیا ہے، غلط نہیں کہہ رہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ترجمہ یہی ہے، صادقین سچ بولنے والا، سچا. لیکن اصطلاحی منزل پر میں تھوڑا سا ایک فکری پیغام دے رہا ہوں. اللہ جسے صادق کہہ رہا ہے وہ سچا نہیں ہے، وہ سچ بولنے والا نہیں، وہ حق بولنے والا ہے. کیونکہ اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، چھوٹا سا فرق. سچ اسے کہتے ہیں جس کے لیے واقعہ درکار نہ ہو. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. حق اسے کہتے ہیں جس کے لیے واقعہ لازم ہو. اور ایک جملہ اور کلیئر کر دوں. یہ جو روایت اس منبر سے پڑھی جاتی ہے نا کہ بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، غلط ہے. یہ توہین ہے معصومہ کونین کی. بی بی نے یہ نہیں کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی لائے گا. بہت فرق ہے. جو درزی لائے گا، ادھر صدیقہ نے کہا لائے گا، ادھر رب ذوالجلال کو جلال آ گیا. جبرائیل در فاطمہ پر خیاط بن کے جا. کمالے کیوں؟ کہا میری صدیقہ نے کہہ دیا اور یہ وہ ہے جو کہہ دے وہ واقعہ بن جاتا. اس منزل کو نہیں. دیکھیں مودت اور محبت سے میں نے پورا اشرا پڑھا ہے ہمبر پہ اس جملے پر اور اس آیت پر کہ اللہ نے مودت اہل بیت کو رسالت کا اجر کیوں قرار دیا. اور بھی بہت سی چیزیں تھی. نماز اتنی بڑی افضل عبادت ہے لیکن محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کو اجر رسالت بنایا جا رہا.
मवद्दत मवाली होना आसान नहीं है। ये दावा करना आसान है कि मैं मौला का मलंग हूं, मैं मौला का मवा, नहीं। मौला का मलंग दिखाऊं, मीसम को देखो, अबूजर को देखो, सलमान को देखो, मिर्दाद को देखो, क्योंकि मलंगी का पहला दस्तूर ये है कि इधर अबरू इमामत हिले, इधर सजदा इताअत शुरू हो जाए। जिसको इताअत नहीं आती उसके पास मलंगी नहीं है। विलायत एक अलग चैप्टर है, इंसान ने कभी गौर ही नहीं किया। फकीरी एक अलग उन्वान है, इसलिए कि अपने आप को तैयार तो करो उस मंजिल की तरफ। अक्सर इस मिंबर से एक रिवायत पढ़ी जाती है, मौला इमाम हुसैन साहब ने फरमाया, शब आशूरा अब्बास जाओ एक रात की मोहलत लो। मैं उलमा को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन जाकिरीन को मैंने अपने कानों से सुना। वो कहते हैं अब्बास के चेहरे पर एक तेवर आ गया और बल पड़ गए और पेशा अब्बास गुस्से में कांपने लगे। मौला मैं अब्बास और उस मलाउन से मोहलत लूं? नहीं, गलत है, ये तौहीन अब्बास है। अब्बास कहते ही उसे हैं कि इधर इमामत की अबरू हिले, उधर इताअत का सजदा। शमूदी है मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद मौला अब्बास की हस्ती मामूली नहीं है, जमाने का फकीह है। इमाम हुसैन अपने जमाने में फतवे दिलवाते थे अब्बास से, इमामत मौजूद है। अब्बास इस मसले को तुम हल करो। दुनिया को समझा रहा है मर्तबा अब्बास। ये जब भी कह रहे थे, मुझे नहीं याद है, शायद जरूर भाई कह रहे थे, कौन कह रहा था कि एक अब्बास ने फुरात छीन ली ना, मुश्किल नहीं था। आपने जितने मनकबत खां और ये शोरा हजरात आया, आपने इनके शेर सुने। मैं आपको शेर दिखाता हूँ। माशाल्लाह, मेरा शेर सुनने वाला नहीं है, देखने वाला है। जब तक आप देखेंगे नहीं समझ नहीं पाएंगे। देखो अब्बास किसे कहते हैं? कहता है जमाल हमजा व जाफर अली निशा अब्बास। जमाल हमजा व जाफर अली निशा अब्बास, वफा बदोश उजालों का आसमां अब्बास। फुरात क्या थी? फुरात क्या थी? उलट देता कायनात वजूद। फुरात क्या थी? उलट देता कायनात वजूद। इशारतन भी जो कहते हुसैन